کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری. زیارت کوجک ٹاپ، پرانا چمن، شیلا باغ اور کان مہتر زئی میں برف باری. چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ٹریفک متاثر. NHA کی جانب سے ہیوی مشینری سے برف ہٹانے کا کام جاری. چمن میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور طوفانی ہوائیں. نشیبی علاقے زیر آب. بنو ہنگو اور اورکزئی میں وقفے سے بارش. شمالی وزیرستان میں رزمک اور شوال کی پہاڑیوں پر برف باری. محکمہ موسمیات کی آج بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی شمالی علاقہ جات میں طغیانی کے خدشے کا الرٹ جاری. اسلام آباد، پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے سے بارش کا امکان. کراچی میں آج دوپہر سے شام تک بارش کی توقع. دھند کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند. M11 لاہور تا سمڑیال، M3 فیض پور سے جڑا والا تک بند. گل پلازا میں ملبے تلے دبا افراد کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن جاری. ریسکیو 1122 حکام کا کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر راستہ بنایا جا رہا ہے. DC ساؤتھ کے مطابق سانحے میں 55 سے 60 افراد جاں بحق ہوئے. 48 افراد کا پوسٹ مارٹم ہو چکا. مجموعی طور پر 86 افراد لاپتہ ہوئے. شناخت کی جانے والی لاشوں کی تعداد 15 ہو گئی. آگ سے متاثرہ گل پلازا میں کراکری کی دکان سے 20 سے 25 لاشوں کی باقیات ملی ہیں. مرنے والوں نے جان بچانے کے لیے دکان میں پناہ لے کر شٹر گرا لیا تھا. راولپنڈی کی 163 ہائی رائز عمارتوں میں صرف ایک کمرشل عمارت کے محفوظ ہونے کا انکشاف. ریسکیو ذرائع کے مطابق 151 عمارتوں میں سیفٹی آلات، ہنگامی راستے، دھوئیں کے اخراج کا خودکار نظام ہی نہیں. صرف ہوٹل کی ایک عمارت کو مکمل محفوظ قرار دیا گیا. فائر سیفٹی میکانزم نہ ہونے پر کمرشل عمارتوں کو نوٹس جاری. مالکان کو 28 فروری تک وقت دیا گیا ہے. DGRDA کا کہنا ہے کہ 28 فروری کے بعد فائر سیفٹی سسٹم سے محروم عمارتوں کو سیل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین پولیسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ نے الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑی کا معائنہ کیا، خود ڈرائیو کی. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ماحول دوست الیکٹرک گاڑی کی رینج 410 کلومیٹر ہے. گاڑی 30 سے 80% تک تقریباً 30 منٹ میں چارج ہو جاتی ہے. سرویلنس سسٹم، 360 ڈگری کیمرہ اور سپیڈ ڈیٹیکشن آلات نصب ہیں. غیر ملکی پشت پناہی میں گزشتہ دنوں ایران میں دہشت گردی کے واقعات میں 3117 افراد جاں بحق ہوئے. پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے مطابق جاں بحق افراد میں سیکیورٹی فورسز اہلکار اور عام شہری بھی شامل. دہشت گردی کے واقعات میں 2427 ایرانیوں کو شہید قرار دیا گیا. الیکشن کمیشن کو ارکان قومی اسمبلی کے اثاثوں یا گوشواروں کی اشاعت سے روکنے کا بل قومی اسمبلی سے منظور. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد رکن اسمبلی اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو درخواست دے کر اثاثوں یا گوشواروں کی اشاعت سے الیکشن کمیشن کو رکوا سکے گا. اثاثوں کی تفصیلات 1 سال تک شائع نہیں کی جا سکیں گی. اثاثوں کی تفصیلات خفیہ طور پر الیکشن کمیشن کو جمع کرائی جائیں گی. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے متاثر رکن اسمبلی کے پاس 1 ماہ میں آئینی کورٹ میں اپیل کا اختیار ہوگا. تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، آپ الیکشن لاء کے معاملات سپریم کورٹ کے بجائے آئینی کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں. اس میں آئین کی تشریح کی ضرورت نہیں. وزیر قانون اعظم مزید طارر نے کہا، الیکشن کمیشن کی بہت سی چیزیں تھیں جو آئینی عدالت گئی ہیں. سیاسی جماعت کو کالعدم کرنا، فلور کراسنگ کا معاملہ بھی آئینی کورٹ جائے گا. اگر 18ویں ترمیم ڈھکوسلا بن گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ داری جو ہے اول اور آخر جو ہے وہ تو سیاستدانوں کی آتی ہے جنہوں نے وہ ترمیم پاس کی تھی اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ آن گراؤنڈ ان کے اوپر جو ہے عمل نہ ہوتا. ایک سب سے بڑا جو نعرہ اس ترمیم میں لگایا گیا تھا وہ ڈیولیوشن کا تھا. جی مجھے کوئی بتا دے، کوئی میرا کولیگ بتا دے، کسی پارٹی کا میرا کولیگ بتا دے پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ کے اندر کی ڈیولیوشن کہاں پہ ہوئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں سب سے بڑا نعرہ اختیارات کا نچلی سطح تک منتقلی کا تھا. پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا، بتایا جائے کس جگہ ان اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا گیا.
سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دینے کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ کہا اگر 18ویں ترمیم میں کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی تو سندھ کے عوام بھرپور مخالفت کریں گے۔ خواجہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا بن چکی ہے؟ یہ غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری صوبوں میں ابھی کراچی ہو کے آیا ہوں اور ہم انٹیریئر سندھ بھی گئے تھے اور وہاں سندھ کی عوام کی ہم نے جذبات سنے ہیں۔ وہ تو بہت سیریس کنسرنز ہیں اس کے اوپر اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا اگر کوئی آئینی امینڈمنٹ آتا ہے، کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آتا ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے اپوز کریں گے۔ سینئر سیاستدان اور 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ راجہ نادر پرویز 4 مرتبہ فیصل آباد سے اور 1 مرتبہ راولپنڈی سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1965 کی جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کرنے پر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جنگی قیدی بننے کے بعد فتح گڑھ کے بھارتی کیمپ سے فرار ہو کر پاکستان پہنچے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا آئندہ ہفتے بیجنگ کا دورہ کرنے کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کے دورہ چین کے موقع پر برطانیہ چین سنہری دور کے بزنس ڈائیلاگ کی بحالی کا امکان ہے۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ کاروباری رہنما مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ بیجنگ میں برطانوی وزیر اعظم کی اہم کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو وہ جون 2025 جیسا ضبط نہیں دکھائے گا بلکہ پوری طاقت سے جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی اخبار میں مضمون، لکھا ایران میں ہونے والے حالیہ مظاہرے ابتدا میں پرامن تھے مگر بعد میں انہیں غیر ملکی عناصر نے ہائی جیک کیا۔ بیشتر ہلاکتیں ایران کے پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں کی ہوئیں جنہیں سرکاری طور پر شہداء کا درجہ دیا گیا ہے۔ حکومت نے تشدد کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام کو عارضی طور پر بند کیا جو اب بتدریج بحال ہو رہا ہے۔ کراچی کے لاکھوں کالونی اور ملیر بکڑا پیری کے قریب مبینہ مقابلے، 2 ملزمان ہلاک، اسلحہ، موبائل فون، نقدی برآمد۔ میمن کوٹ سے 2 خواتین منشیات فروش گرفتار، خواتین سے 920 گرام آئس برآمد۔ پولیس کے مطابق خواتین بلوچستان سے منشیات لا کر کراچی اور دیگر شہروں میں سپلائی کرتی تھی۔ پھلوال میں ٹرک الٹنے سے 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ٹرک پر چارہ لدا ہوا تھا، 12 مزدور سوار تھے۔ لاشیں اور زخمی THQ اسپتال منتقل۔ پنجاب میں رواں سال کے لیے گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر۔ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے گندم خریداری کی اجازت دے دی۔ اسٹریٹجک گندم ذخائر اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے خریدے جائیں گے۔ اسٹریٹجک گندم ذخائر کا انتظام خریدار بینکس کے ذریعے کرے گا۔ پنجاب حکومت فائنینسنگ لاگت کا 70% حصہ برداشت کرے گی۔ DG فوڈ ایگریگیٹر اور متعلقہ بینک کے مابین سہ فریقی معاہدہ ہوگا۔ منتخب اسٹیک ہولڈرز کو سرکاری گودام بلا معاوضہ دیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے ذخائر خریدے گی۔ جیکب آباد میں شمبے شاہ کے مقام پر کارروائی، آٹا اور گندم سے بھری 150 سے زائد گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نجیب ناریجو کے مطابق گندم اور آٹا بلوچستان اسمگل کیا جا رہا تھا جس کی مالیت تقریباً 80 کروڑ روپے ہے۔ ضبط شدہ آٹا گندم سرکاری نرخ پر نیلام کیا جائے گا۔ ایمان مزاری نے کہا ہے کہ ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کی، کوئی جرم نہیں کیا، ہمیں کسی بھی چیز پر ندامت یا پچھتاوا نہیں، موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، چاہے جیل چلے جائیں، ہمارے ساتھ جو بھی ہو موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عادی علی چٹھا نے کہا، ہم نے خود کو بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز کے لیڈران کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہم ان کے پاس رہیں گے، جس نے غیر قانونی طور پر گرفتار کرنا ہے تو ہم یہاں موجود ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے 2 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ دوران سماعت ایمان مزاری کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا نئی FIR لا کر گرفتاری کی کوشش کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ بار اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی مذمت، کیسز واپس لینے کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں کہا 6 ماہ بعد FIR کا منظر عام پر آنا بدنیتی ہے، دونوں وکلا کو ہراساں کرنا بند کیا جائے۔ ٹریفک ای چالان کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والی 100 سے زائد جعلی ویب سائٹس بلاک کروا دی گئیں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلی ویب سائٹس ای چالان کے ذریعے شہریوں سے غیر قانونی طور پر آن لائن ادائیگیوں میں ملوث تھیں۔ شہری کسی بھی غیر مصدقہ یا مشکوک ویب سائٹ پر ای چالان کی ادائیگی نہ کریں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش فاکنر نے کہا ہے کہ مطلوب افراد کی حوالگی کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا شواہد موصول ہو چکے، غیر جانبدار پولیس تحقیقات کے بعد فیصلہ ہوگا۔ پاکستان اور برطانیہ قریبی تعلقات اور اہم شراکت داری رکھتے ہیں۔ کوٹدو کی تحصیل سرور شہید میں کرنٹ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں باپ، بیٹا، بھتیجا شامل۔ پولیس کے مطابق بجلی کی تار ٹوٹ کر گھر میں گرنے سے موجود تینوں افراد کو کرنٹ لگا۔ UNHCR کی جانب سے 1 ارب روپے کی لاگت سے شمسی توانائی کے 48 منصوبے حکومت بلوچستان کے حوالے۔ شمسی توانائی سے لیس سہولیات کے منصوبے سے سالانہ 20 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ شمسی توانائی پر منتقل کیے گئے اداروں میں بولان میڈیکل کمپلیکس اور دیگر ادارے شامل۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے ڈاکٹر عمران فاروق کے بیٹے اور شمائلہ عمران کی بہن کی کراچی میں ملاقات۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے بیٹے علی شان کا کہنا ہے کہ والدہ کینسر اور دوسری بیماریوں سے لڑ رہی تھیں۔ کامران ڈسوری کے علاوہ کسی MQM کے رہنما نے مدد نہیں کی۔ کہا گورنر سندھ نے والدہ کے اسپتال میں داخلے کے دوران بغیر کسی تشہیر کے خاموشی سے مدد کی۔ والدہ حیات تھیں تو کسی نے پوچھا نہیں، ان کے انتقال کے ساتھ ہی سب نے رابطے شروع کر دیے۔ بتایا گورنر سندھ نے بچوں کے لندن میں گریجویشن تک تعلیمی اخراجات اٹھانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ سندھ حکومت مارچ کے آخری ہفتے میں ننگر پاکر میں تھرڈ جیپ ریلی کرائے گی۔ وزیر کھیل سندھ محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ تھرڈ جیپ ریلی کا ٹریک 92 کلومیٹر سے بڑھا کر 150 کلومیٹر کر دیا گیا۔ 19ویں سندھ گیمز اپریل کے پہلے ہفتے میں کرانے کی تجویز۔ سندھ اسپیشل گیمز 13 سے 15 فروری کو کراچی میں کرانے کا فیصلہ۔ لاہور شیرا کوٹ بکر منڈی کے علاقے میں پتنگوں اور ڈور کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر 4000 پتنگیں، 180 ڈور چرخیاں برآمد کر لیں۔ پکڑی جانے والی پتنگیں اور ڈور SOPs کے برعکس پائی گئیں۔ غیر قانونی پتنگ فروشی میں ملوث 2 پتنگ ڈیلرز بھی گرفتار۔ ملزمان آن لائن پتنگیں سپلائی کرتے تھے۔ DI خان ٹانک روڈ پر نامعلوم افراد نے پیٹرول پمپ کو آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے آگ لگانے سے پہلے پمپ کے اسٹاف کو رسیوں سے باندھا۔ ملزمان کی تعداد 30 سے 40 کے درمیان تھی۔ سرگودا کی نیاز کالونی میانی میں خاتون قتل، مقدمہ درج۔ خاتون نے 1 سال قبل پسند کی شادی کی تھی جو کچھ ماہ چل سکی۔ گزشتہ ماہ خاتون نے اہل خانہ کی مرضی سے شادی کی تھی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ اہلیہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑا ہوا تھا۔ اہلیہ نے کال کر کے کہا کہ گھر والوں سے جان کو خطرہ ہے۔ ICC کا بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ میچز کے وینیو تبدیل کرنے سے انکار۔ بنگلہ دیش سپورٹس ایڈوائزر نے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو بلا لیا۔ کھلاڑیوں سے رائے لی جائے گی۔ حکومت ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق اپنی پوزیشن بتائے گی۔ اور
انڈر 19 ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا. میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیا جائے گا.